نبی پاک علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی تھی وہ تھی کیسے؟ قول اور عمل دونوں کے ذریعے۔ آپ کے فرامین بھی موجود تھے کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے خدا اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ صحیح۔ جو کسی مسلمان کی چھوٹی دنیا کی مشکل کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑی مشکل کو دور کرے گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اقوال، احادیث اور فرامین سے اور عمل مبارک یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ، آپ کی مزاج مبارک میں جو خیر خواہی، محبت اور شفقت کا جذبہ تھا وہ ایسا تھا کہ اعلان نبوت آپ نے کیا 40 سال کی عمر میں، اور جب پہلی وحی کے بعد نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور کچھ ہو نہ جائے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ سبحان اللہ، کہ آپ کو کوئی حادثہ لاحق نہیں ہو سکتا کیونکہ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کے لیے کمائی کرتے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور جو بوجھ بنے ہوتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں، دوسروں پہ بوجھ بنتے ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اوصاف ہے نبی پاک علیہ السلام کے کہ جو بالکل ابتدائے وحی کے اسی دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہی، گویا نبی پاک علیہ السلام کا جو مزاج مبارک ہے اور جو آپ کی فطرت طیبہ ہے یہ اس میں گھلا ہوا اور گندا ہوا وصف تھا، غریب کی مدد کرنا، مسکین سے پیار کرنا، خیر خواہی کرنا، شفقت فرمانا۔ اور یہ آپ کی شفقت وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پہلے فرمایا کہ اے لوگو تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پاک علیہ السلام پہ بڑا بھاری گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ فرمائے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مومنوں پہ مہربان، رحم فرمانے والے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا اپنا مزاج تھا۔ اچھا، پھر ایک مرتبہ جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور بھوک کی شدت سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے لیکن ہوا چلی اور نبی پاک علیہ السلام کے شکم اطہر سے جب جو ہے وہ کرتا مبارک اٹھا تو ہم نے دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سراپا ترغیب بننا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے بھی ویسا کیا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام خود ان کیفیات سے گزرتے تھے۔ ان کیفیات سے گزرتے تھے کیسے؟ ایک حدیث مبارک ہے کہ کسی علاقے کے مفلوق الحال، یعنی جن کے پاس نہ کھانے کو نہ پہننے کو، بیچاروں نے جسٹ کسی نے تہبند باندھا ہوا، ایسے لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، جسے کہتے ہیں نا ایک بہت شدید اثر لینا کہ اتنی جو ہے وہ تکلیف کے اندر یہ لوگ ہیں، تو اتنا چہرہ مبارک متغیر ہوا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مدد کرو۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک صحابی فوراً اٹھے اور وہ اس کی اناج کی بوری جو ہے نا وہ لادے ہوئے جو ہے نا وہ آ رہے اور بڑی مشکل سے اٹھائی ہوئی ہے، لیکن جب وہ لے کر آئے ان کو دیکھ کے پھر باقی صحابہ بھی اٹھے، ہر کوئی اپنے گھر سے کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی پیسے لے کے آ گیا، کوئی اناج لے کے آ گیا، کوئی اور سامان لے کے آ گیا، اور مسجد نبوی شریف کے اندر ڈھیر لگ گیا۔ اللہ۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان غریبوں کی مدد ہو گئی ہے تو سرکار علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ تو یہ پریشان حال کو اور مسکین کو اور بیچاروں کو دیکھ کر اپنی حالت کا بدلنا اور پھر اس کے لیے عملی کوشش کرنا، درد بھی محسوس کرنا، پھر عملی کوشش کرنا جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔